عزیزان من، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، ان کے اپنے اپنے عقیدے ہیں. کوئی مسلمان الحمدللہ ہمیں اسلام پر فخر ہے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی فلاں، کوئی بدھ مت، کوئی مجوسی، کوئی کیا، اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑیں، عقیدے کو چھوڑیں. ہمارے جو شادیوں میں رسم و رواج ہوتے ہیں، شادیوں میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں، لوگ مر مٹتے ہیں، جان دینے کو آتے ہیں، لیکن شادیوں کے رسم و رواج نہیں چھوڑتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہو نہ ہو قرضہ لینا پڑے، قرضے کے بوجھ میں دبنا پڑے، کسی کی منتیں کرنی پڑے، سود پر قرضہ لینا پڑے. ایسے شواہد ہم نے دیکھے ہیں کہ سود پر قرضہ لے رہے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو؟ تاکہ جو ہماری شادی کی رسم و رواج ہیں وہ رسم و رواج پوری ہو جائے. کوئی آدمی اتنے بے وقوف ہیں کہ شادی کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ رہے، شادی کے رسم و رواج کو. تو آپ بتائیں، جو آدمی شادی کے رسم و رواج نہیں چھوڑ رہا وہ اپنا عقیدہ چھوڑے گا، اپنا مذہب چھوڑے گا؟ تو دنیا کا کوئی بھی آدمی وہ جان دینے کے لیے تو تیار رہتا ہے، لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا، اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، وہ مذہب نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آدمی صدق دل سے، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے تو 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں اربوں واقعات ایسے ہیں کہ قرآن سننے والوں نے اپنے مذہب اور عقیدے کو تبدیل کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لے کر آئے، قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ارے عمر عجیب باتیں کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اپنے گھر کا ذرا حال تو لو، جاؤ اپنی بہن کو تو پوچھو، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا میری بہن مسلمان ہو گئی؟ یہ بجائے اس کے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے تھے، یہ گئے کس کے پاس؟ اپنی بہن کے گھر. اب بہن اور بہن وہی دونوں اندر جا کر قرآن کی تلاوت، اندر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سمجھ گئے کہ یہ آ گئے ہیں، انہوں نے فوراً قرآن چھپا دیا. جب قرآن چھپایا یہ اندر گئے، جب اندر گئے تو انہوں نے اپنے بہن بھائی کو مارا کہ کیا پڑھ رہے تھے، انہوں نے چھپایا، نہیں بتایا، انہوں نے مارا، خوب پیٹا، اور بہن بھائی کو مارنے کے بعد اپنی بہن کو مارنا شروع کیا. جب بہن کو مارا تو بہن کا خون نکل آیا. اب ان کے دل میں آیا کہ عمر کیا مرد بنا پھرتا ہے، بڑی طاقت کے دعوے ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھا کے طاقت کے دعوے کر رہا ہے، کیا عمر؟ دل میں نا وہ احساس بیدار ہو گیا. رک گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہنے لگے ذرا مجھے بھی سناؤ وہ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ. بہن نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو اور ناپاک آدمی اس کلام کو نہیں سن سکتا. یہ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ غسل کیا. جب غسل کیا، جب واپس آئے تو بہن نے، ہمشیرہ نے یا ان کے جو بہن بھائی تھے، انہوں نے قرآن میں سورہ طٰہٰ کی، سورہ حدید کی کچھ آیتیں سنائی. جب کچھ آیتیں سنائی تو ایسا اثر پڑ گیا کہ فوراً جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور مسلمان ہو گئے. اب گئے کس لیے تھے؟ جان لینے کے لیے معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. لیکن قرآن نے اتنا اثر کیا کہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے، آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے اور اسلام لے آئے. تو آپ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا یا اللہ یہ جو 2 عمر ہیں، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. تو آپ علیہ السلام نے دعا، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں جو ہے وہ قبول فرما دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن قرآن نے ایسا اثر کر دکھایا کہ بجائے قتل کرنے کے وہ اسلام لے آئے. ایسے ہی جب مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ ہجرت کرو، مکہ والوں نے سختیاں اور تکالیف اور مصیبتیں، حضرت بلال کا واقعہ وغیرہ وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سنتے ہیں علماء سے. تو اللہ نے اجازت دی. تو شروع میں کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر لی. جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں آرام سکون سے رہنے لگے. تو جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے سوچا یار یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، یہ تو حبشہ میں جا کر آرام سے رہنے لگ گئے ہیں، آرام سے وہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ مکہ کے سردار جن میں ابو سفیان بھی تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی گئے
اور بہت سے تحائف نجاشی بادشاہ کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے اور ان کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قبائل کے ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے اور وہاں سے آ کر آپ کے علاقے میں حبشہ میں رہ رہے ہیں اور حبشہ میں رہ کر وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پاس سے واپس لے جائیں۔ نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، انہوں نے کہا بھائی میں پوچھتا ہوں، پوچھ تاچھ کرتا ہوں، میں ان کو بلاتا ہوں، ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیوں آئے۔ جب ان کو بلایا تو جو اس وقت صحابہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ بھی اس وقت گئے تھے حبشہ کی طرف، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، انہوں نے اپنا امیر ان کو بنایا کہ آپ جا کر بادشاہ کے سامنے بات کریں۔ جب بادشاہ نے ان کو بلایا تو کہا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو ایسے لوگ تھے، ہم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم تو زندہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، ہمارے ہاں تو عورت جانور سے بدتر چیز تھی، جس کے ہاں عورت کی لڑکی کی پیدائش ہوتی وہ پیدائش کی خبر سنانے سے پہلے ہی زندہ درگور کر دیتا۔ ہم تو عورتوں کے حقوق مارتے تھے، ہمارے ہاں تو ماں ماں نہیں ہوتی تھی، بہن بہن نہیں ہوتی تھی، بیٹی بیٹی نہیں ہوتی، کچھ تصور ہی نہیں تھا۔ ہم تو ایسے ظالم تھے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبائلوں کی جنگ لڑ لڑ کر ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے تھے، صرف اس بات پر کہ پہلے میں آیا تھا تو میرے جانور نے پانی پہلے پینا تھا، آپ نے اپنے جانور کو پانی پہلے کیوں پلایا؟ اس بات پر ہم لڑتے تھے اور سینکڑوں سال لڑ کر جو ہے ہم گردنیں اڑاتے تھے۔ ہم تو ایسے لوگ تھے کہ ہم حرام کھاتے تھے، ہم تو ایسے لوگ تھے کہ جناب معاذ اللہ ہمارے ہاں ایسا عام تھا، اور جو ساری جہالت کی برائیاں تھی وہ برائیاں گنوائیں اور پھر کہا کہ ہم میں ایک رسول آئے، اس رسول نے ہمیں سچ بتایا، اس رسول نے ہمیں بتایا کہ دیکھو جس آدمی میں طاقت ہوتی ہے، ہم جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ ہر طاقتور کمزور کو مار دیتا تھا، اس نے ہمیں سکھایا کہ نہیں، طاقتور کے اپنے حقوق، کمزور کے اپنے حقوق، ماں کے اپنے حقوق، بیوی کے اپنے حقوق، بیٹی کے اپنے حقوق، اس نے ہمیں عورتوں کے حقوق سکھائے، اس نے ہمیں درگور ہونے سے منع کیا، فلاں 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 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کی تبلیغ کی تھی اس نے بیان کیا۔ جب بیان کیا پھر انہوں نے تلاوت کی کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن۔ جب انہوں نے تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ بھی رونے لگا اور اس کے وزیر بھی رونے لگے، اور قرآن نے ان پر اتنا اثر کیا کہ وہ ان کی بات مان گیا، ان کو ان کے ساتھ جانے نہیں دیا۔ تو قرآن کی تاثیر کی وجہ سے بادشاہ بھی رونے لگا اور بادشاہ کے وزراء بھی رونے لگے، یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 آدمی آئے، کہا یہ جو آپ نئے دین لے کر آئے ہیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، ذرا آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، قرآن پڑھ کر سنایا۔ اب قرآن کون سنا رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آواز ہوگی، کیا لمحہ ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں گے اور 70 آدمی جو دین پر اعتراض لے کر آئے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں دین کو، اعتراض لے کر آئے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ یہ نیا دین کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور 70 کے آنسو جاری ہیں۔ آنسو جاری نہ ہوتے، خون نکلنا تھا کہ تلاوت کون فرما رہے؟ آپ علیہ السلام، جن پر خود قرآن اترا ہے، جو انبیاء کے سردار ہیں، جن کی آواز میں کیا آواز میں کشش ہوگی کہ وہ تو بڑے سے بڑا کافر ان کے سامنے ڈٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب آپ تلاوت فرما رہے، وہ رو رہے اور تلاوت فرمانے کے بعد 70 کے 70 اسلام لائے، اور اللہ نے خود اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ لوگ آئے انہوں نے قرآن سنا تو ان کے آنسو بہنے لگے اور آخر میں وہ جو ہے اسلام لے کر آئے۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کے وقت جو ہے تلاوت فرما رہے تھے غالباً نماز میں، تو جنات کی ایک جماعت گزری، تو انہوں نے سنا ارے وہ کوئی آدمی ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی نئی چیزیں پڑھ رہا ہے جو اس سے پہلے ہم نے سنا نہیں، تو انہوں نے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ قرآن میں اس واقعے کو ذکر ہے، سورہ جن میں بھی ہے اور غالباً احقاف میں بھی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ گزرے تو انہیں قرآن سنا، جب قرآن سنا تو ساتھی سے کہنے لگے انصتو، ارے چپ ہو جاؤ، ذرا خاموش ہو جاؤ، کوئی آدمی کچھ نیا پڑھ رہا ہے۔ جب انہوں نے سنا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، جب وہ واپس گئے اپنے جو ہے قوم کی طرف، جنات کی طرف، تو ان کو کہا کہ بھائی ایک آدمی تھا وہاں قرآن پڑھ رہا تھا وغیرہ وغیرہ، اور جنات کی یہ جماعت بھی اسلام لے آئی۔ تو یہ جماعت کیوں اسلام لے آئی؟ قرآن کی تاثیر کی وجہ سے، قرآن کے اثر کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآنی زندگی۔ ایسے ہی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں رہے تھے، یہ ایک دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مغرب کی نماز میں تلاوت
होता है वो तूर की, वो तूर वो किताब मस्तूर फी रक़्क़ मंशूर वल बैत अल मामूर। या रसूल अल्लाह तिलावत फरमा रहे हैं, तो तिलावत फरमाने के बाद ये आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। इसलिए कि कुरान ने इनके दिल में ऐसा असर कर दिया था कि जितनी भी इनमें जो गैर मुस्लिम होने की हालत में सख्त सख्त बातें थी कि सख्त से सख्त दिल का आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर उसका दिल पिघल जाता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के सामने डट जाए। ये है कुरान की तासीर। ऐसे एक और वाक़या है कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन एक दफा है, कहा या रसूल अल्लाह ये जो आप कुरान की ये जो आप अपने दिन की दावत देते हैं, कुरान सुनाते हैं, इस पूरे कुरान का मुझे खुलासा बता दीजिए, आपके पूरे कुरान का खुलासा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य। ये कुरान की आयत है, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर कुरान में सिर्फ ये एक आयत नाजिल होती, पूरा कुरान नाजिल ना होता, सिर्फ एक आयत ये नाजिल होती, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य, अगर ये सिर्फ एक आयत नाजिल होती तो सारी जिंदगी गुजारने के लिए ये एक आयत काफी थी। इस आयत में 3 चीजों का हुक्म दिया है और 3 चीजों से मना किया है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये आयत पढ़कर सुनाई, वो फौरन इस्लाम ले आया, वो फौरन इस्लाम ले आया। ये है कुरान की तासीर। ऐसे ही एक देहाती था, वो गुजर रहा था रास्ते से, इस्लाम नहीं लाया था, वो मुसलमान नहीं था, तो एक बच्चा पढ़ रहा था कुरान की आयत, फस्ता बिमा तुअमर व अअरिद अनिल मुशरिकीन, कि जिन बातों का आपको हुक्म दिया गया है वो खोल खोल कर बयान कीजिए। जब देहाती ने ये आयत सुनी फौरन सजदे में गिर गया। लोगों ने पूछा भाई तूने सजदा क्यों किया, किसको सजदा किया, तू तो मुसलमान ही नहीं है। उसने कहा भाई मैंने सजदा किया है इस कुरान की इस कलाम की फसाहत और बलागत को। फस्ता बिमा तुअमर, हम चूंकि हमें अरबी आती नहीं है, कुरान से हमारा ताल्लुक है नहीं, कुरान ना हम पढ़ते हैं, ना हमें तर्जुमा आता है, ना हमें तफसीर आती है, ना तशरीह, कुछ हमें पता ही नहीं है, तो हमें फसाहत और बलागत से क्या वास्ता। वो चूंकि अरब थे, उसने जब ये एक टुकड़ा सुना फस्ता बिमा तुअमर, वो फौरन सजदे में गिर गया और उसने कहा मैंने इस कलाम की फसाहत और बलागत को सजदा किया है। ये है कुरान की तासीर, ये है कुरान की तासीर। ऐसे ही उतबा बिन रबिया, ये मुशरिकीन मक्का की तरफ से सालार बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि देखें आप क्या चाहते हैं, ये जो आप एक नए दीन लेकर आए हैं माज़अल्लाह और इसकी तबलीग कर रहे हैं, इस तबलीग से रुक जाएं। अगर आपने शादी करनी है तो अरब की सबसे हसीन लड़की से शादी करवा देंगे। अगर आपको दौलत चाहिए तो इतनी दौलत दे देंगे कि इंतहा कर देंगे। अगर आप बादशाह चाहते हैं तो हम आपको सल्तनत भी दे देंगे। इससे रुक जाएं, इससे रुक जाएं। आपने फरमाया तुम्हारी बात पूरी हो गई, अब मेरा भी कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामीम अस्सजदा की तिलावत की। जब हामीम अस्सजदा की तिलावत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये इन्होंने तिलावत सुनी और वापस अपने जो है मुशरिकीन के पास गए, कहा कि भाई वो जो मोहम्मद नाम का शख्स है ना, मैंने उसको ऐसा कलाम पढ़ते हुए सुना है, न वो मजनून है, न वो साहिर है, न वो शायर है, वो कुछ भी नहीं, वो हक और सच कलाम है। मुझे महसूस हुआ है कि वो अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। ये है कुरान की तासीर, ये है कुरान की तासीर। ऐसे ही एक इब्न मुकन्ना है या शायद मुकफ़ा नाम है, ये अरब के बहुत बड़ा फसीह आदमी था। अरब ने इसे कहा कि हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे कि तुम्हें दौलत में तोल देंगे, तुम कुरान का मिसल लेकर आओ, कुरान का जवाब लिख दो। इसने कहा ठीक है। ये कमरे में बैठा, इसने कुरान के एक आयत के मुकाबले में एक आयत लिखी, फिर फाड़ डाली, फिर एक और लिखी, फिर लिखता गया, फाड़ता गया, लिखता गया, फाड़ता गया। बहुत अरसे बाद इसने कुरान की एक आयत लिखी, कहा और इसको तसल्ली हो गई, यकीन हो गया कि बस अब ये आयत जो है ये कुरान के मुकाबले में मैं पेश कर सकता हूँ। ये बाहर निकला तो एक घर के बाहर से गुजरा। उस घर में एक बच्ची तिलावत कर रही थी और घर की खिड़की गली की तरफ खुली थी। तो बच्ची ये वाली आयत पढ़ रही थी, क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम व हाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन व क़ील या अर्ज़ु इब्लई माअक व या समाउ अक़लिई व ग़ीज़ल मा व क़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी व क़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जब उसने ये आयत सुनी फौरन अपना सफ़ा फाड़ दिया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि इस एक आयत के अंदर सारी फसाहत और बलागत छुपी हुई है। जब इस कलाम, इस किताब, इस लारेब और मुकद्दस किताब की एक आयत का ये हाल है कि सारी फसाहत और बलागत इसके अंदर छुपी हुई है, तो बाकी का क्या हाल होगा। और कहा कि मैं आज के बाद कुरान का जवाब नहीं लिख सकता। ये है कुरान की तासीर, ये है। अबू सुफियान जब इस्लाम नहीं रहे थे रज़ियल्लाहु अन्हु, और अबू जहल और एक तीसरे आदमी थे अखनस बिन शरीक गालिबन, ये इस्लाम के बड़े सख्त मुखालिफ थे।
اسلام کے بڑے سخت مخالف. لیکن ہوتا یہ تھا یہ لوگ رات کو چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے, ایک کونے میں, ایک دوسرے کونے میں, ایک تیسرے کونے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ختم کر دیتے تھے تو یہ اٹھ کر چلے جاتے تھے. اب ایک دفعہ ایسا ہوا, ان کا معمول تھا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جا رہے ہیں تو اندھیرا ہے, اچانک ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی ایک دوسرے کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ صبح تو معاذ اللہ نبی علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہو, محمد کے خلاف باتیں کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور رات کو آ کے کلام سنتے ہو. ایک دوسرے کو ڈانٹا, کہا کل سے نہیں آئیں گے. کل سے پھر تینوں چھپ کر آ گئے. پھر کچھ دن بعد پھر ٹکرا گئے, پھر ملاقات ہو گئی, پھر ایک دوسرے کو سنائی. پھر جو ہے تیسرے چوتھے دن, پانچویں دن, چھٹے دن پھر تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی. جب تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو صبح کو اخرس بن شریک ابو سفیان کے پاس گیا. اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے. ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, ہم صبح تو اس محمد کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں اور شام کو اس کا کلام چھپ کے سنتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, اور ابو جہل بھی سنتا ہے. اس نے کہا بات ایسی ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ محمد جو کچھ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھیک ہے, وہ حق ہے, وہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے, مجھے اس بات میں شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے ان کے دین کو مان لیا, ان کے کلام کو مان لیا اور میں اسلام لے آیا تو جو ہماری بادشاہت ہے, سرداری ہے, وہ سرداری چلی جائے گی اور ہمیں اس کے نیچے لگنا پڑے گا, ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی. وہ گیا ابو جہل کے پاس. ابو جہل سے پوچھا یار ہم تو صبح کو اس محمد کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں پورا دن, لیکن جب رات ہوتی ہے آپ بھی چھپ کر آتے ہیں, میں بھی آتا ہوں, وہ بھی ہم چھپ کے سن رہے ہوتے ہیں, یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا دیکھو میرا قبیلہ الگ ہے اور اس کا قبیلہ محمد کا قبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے. ان کے قبیلے والوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کا مقابلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جب ان کے قبیلے والے فقراء میں مال تقسیم کرتے ہیں ہم ان سے بڑھ چڑھ کر تقسیم کرتے ہیں, اور جب ان کے قبیلے والے بیواؤں کو مکان بنا کر دیتے ہیں ہم ان سے بڑھ چڑھ کر بنا کر دیتے ہیں. جب ان کے قبیلے والے مخالفین کے خلاف لڑ کر انہیں ان کے قتل و غارت کرتے ہیں, 8-10 آدمی مارتے ہیں, تو جب ہم لڑائی ہوتی ہے تو ہم 8-10 کے بجائے 15-20 مارتے ہیں. لگا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے, ہمارے قبیلے کا ان قبیلے کے ساتھ. اب وہ یہ کہ اس قریش کے قبیلے میں یہ محمد یہ نبی بن کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہمارے قبیلے میں کوئی نبی نہیں ہے. ہمارے قبیلے میں اب اگر ہم ان کی بات مان گئے تو ہمارا قبیلہ ان کے قبیلے سے وہ نیچے ہو جائے گا. مانتا میں بھی ہوں کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں وہ سچ ہے, وہ حق ہے. یہ ہے قرآن کی تاثیر کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں وہ سچ ہے, وہ حق ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں صبح و شام, ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, نماز میں جو جہری نمازیں ہیں صبح کی ہے, مغرب عشاء, ہم امام صاحب سے تلاوت بھی سنتے ہیں, محفل قرات بھی ہوتی ہے, حسن قرات, ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. پھر ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ فلاں نے قرآن سنا, زندگی بدل گئی, اس نے عقیدہ چھوڑ دیا, مذہب, ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ارے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے, گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے. ہمارے دل گناہوں میں اتنے آلودہ ہو چکے ہیں, ہمارے دلوں کو گناہوں کا اتنا زنگ لگ گیا ہے, اتنا زنگ لگ گیا ہے کہ ہم پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا, ذرہ برابر. حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤها, یہ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, اور دوسرا یہ کیا کرو کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے دل کا زنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے پتہ ہے؟ ہم نے قرآن کو یہ سمجھا ہے کہ بھائی کسی سے قسم لینی ہوگی تو قرآن پہ اس کا ہاتھ رکھ کے اس پہ قسم لے لیں گے. ہم نے قرآن صرف اس لیے رکھا ہے, ہم نے قرآن صرف اس لیے رکھا ہے کوئی مر جائے گا تو 40ویں 7ویں دن پڑھ کر جو ہے اشارے ثواب کر دیں گے. ہم نے قرآن گھر میں صرف برکت کے لیے رکھا ہے. ہم گھر میں ٹی وی تو صاف کرتے ہیں, یہ میں نے خود دیکھی ہوئی واقعات ہے, گھر میں ٹی وی تو صاف ہے, لیکن جس الماری میں قرآن پڑا ہے تو قرآن کے غلاف پر سالوں گرد و غبار پڑا ہے, کسی نے کپڑا تک نہیں مارا. یہ ہماری حالت ہے. ہم نے قرآن صرف قسم کے لیے رکھا ہے, ہم قرآن صرف برکت کے لیے اٹھاتے ہیں اور ماتھے اور آنکھوں سے لگا کے پڑھنا ہمیں آتا نہیں ہے. نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہم امام صاحب سے, قاری صاحب سے, فلاں صاحب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا ناشتہ کیا ہے کہ نہیں. باپ کبھی بھی نہیں پوچھتا بیٹا آپ نے آج صبح قرآن کے کتنے پاروں کی تلاوت کی ہے, نہیں پوچھتے. ہم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے, ہم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ بیٹے کی رخصتی ہوگی تو قرآن کے سائے میں اسے رخصت کر دیں گے. ہم نے قرآن کو رسم و رواج کی حد تک رکھا ہے, پڑھنا ہمیں آتا نہیں ہے. دیکھو زندگی میں 2 موقع ہیں جب ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایک موقع ہے
کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس وقت اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں دو مواقع ہیں، اور دونوں مواقع کا یہ مسئلہ ہے کہ نہ ہمیں اللہ کی باتوں کی سمجھ، کہ جب اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں نہ ہمیں ان کی سمجھ ہے، اور جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں نماز، نہ ہمیں اس کی سمجھ ہے، نہ ہمیں اللہ کی باتوں کی سمجھ ہے، اور نہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الی آخرہ۔ تو نہ ہمیں جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں نہ ہمیں اس کی سمجھ ہے، اور نہ ہمیں اس کی سمجھ ہے جب اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے دل پر قرآن کا اثر نہیں پڑتا۔ آخری ایک دو واقعات ذہن میں ہیں، وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہم عالیہ فرمانے لگے کہ امریکہ میں میرے ایک دوست تھے، وہ پڑھتے تھے کسی بڑی یونیورسٹی میں، اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جیسے وہاں پر ماحول ہے، ایک لڑکی کو میری دوست پسند تھے۔ وہ جب میرے دوست گاڑی میں ہوتے تو قرآن پڑھتے، جب فارغ اوقات میں کلاس روم میں ہوتے قرآن پڑھتے، ہاسٹل میں ہوتے تو قرآن پڑھتے۔ غرض یہ کہ فارغ اوقات میں میرے دوست اکثر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، اکثر جو میرے دوست ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ لڑکی ان کو چھیڑتی رہتی، ان سے دوستی کی، لیکن یہ لڑکا نظر اٹھا کر بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ ہوا یہ کہ اس لڑکی نے جو ہاسٹل کی وارڈن تھی، جو وہ بھی لڑکی تھی، ان سے شکایت کی کہ میں اتنے دنوں سے، اتنے عرصے سے اس لڑکے کے پیچھے پڑی ہوں، یہ لڑکا مجھے لفٹ ہی نہیں دیتا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ بات ہی نہیں کرتا، میں کبھی کبھی نوٹس لینے کے بہانے کہ سر نے آج کیا سوال کروایا ہے وہ سوال لینے کے بہانے جاتی ہوں، یہ آنکھیں جھکا کے وہ سوال سمجھا دیتے ہیں، میں کبھی جواب سمجھنے کے بہانے جاتی ہوں تو یہ آنکھیں جھکا کے مجھے جواب سمجھا دیتے ہیں، یہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، آپ ان کو سمجھائیں۔ وہ ہاسٹل کے جو وارڈن تھے انہوں نے بلایا اس لڑکے کو اور کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کو ہے، یہ میرے پیچھے پڑی ہیں، میں نے تو آج تک ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ میرے پیچھے پڑی ہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تو عورتوں کی بڑی قدر ہے، بڑا مرتبہ ہے، ہم عورت کو ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں، ہم عورت کو بیوی کی شکل میں دیکھتے ہیں، ہم عورت کو بہن کی شکل میں دیکھتے ہیں، پھپھی خالہ وغیرہ کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب اس نے پوری شکایت سنی تو اس عورت نے اس لڑکی سے کہا کہ بھائی اس لڑکے کو آج کے بعد تم نے نہیں چھیڑنا، اگر تمہیں دوستی لگانی ہے تو کسی اور سے دوستی لگا لو۔ الغرض ان کو الگ کر دیا۔ ہوا یہ کہ اس لڑکی نے اپنے ایک سہیلی سے پوچھا یار وہ جو ہماری کلاس روم میں ایک لڑکا آتا ہے فلاں لڑکا، وہ اتنا خوبصورت ہے فلاں، میں اتنا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ پڑھتا کیا ہے ہر وقت؟ تو وہ لڑکی مسلمان تھی، اس نے کہا کہ وہ ہمارے جو ہے مذہب کی ایک مقدس کتاب ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ پڑھتا ہے، ہر وقت اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے بھی اس کا انگلش ورژن دے دو، میں بھی ذرا پڑھنا چاہتی ہوں تمہارے قرآن میں ہے کیا۔ الغرض وہ ملائیشیا کی لڑکی تھی، وہ مسلمان تھی، اس نے اس انگریز ہندو لڑکی کو قرآن کا انگلش ترجمہ دیا، وہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ بہت 3-4-5 مہینے بعد اس لڑکی کا خط آیا، اس لڑکے کی طرف کہ میں نے تمہیں زندگی میں بہت تنگ کیا ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو وغیرہ، اور یہ سارا اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میں نے تفتیش کر کے وہ کتاب لی ہے جو کتاب تم پڑھتے ہو، مجھے معلوم ہوا کہ یہ کتاب تمہارے مذہب کی مقدس اور لالب کتاب ہے، جیسے ہمارے ہاں تورات اور انجیل وغیرہ ہوتی ہے، تو میں نے اس کتاب کو پڑھا، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ تمہارے مذہب میں اسلام کا عورت کا کتنا مرتبہ ہے، تمہارے اسلام میں عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ جو تم مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی گھن آتی ہے، تمہیں مجھ سے کوئی نفرت ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تم اپنے مذہب کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں فلاں تاریخ کو مسلمانوں کے فلاں علاقے میں جا کر اسلام لے آؤں گی۔ الغرض وہ لڑکی اسلام لے آئی، اور اس لڑکے نے جب جواب لکھا تو جواب میں لکھا کہ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نیک اور صالح شوہر فلاں دے دے۔ تو اس لڑکی کی خط و کتابت چلتی رہی، بالآخر لڑکی نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جو وہی لڑکی ہے جو اس لڑکے کو تنگ کر رہی تھی کسی بہانے سے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں جب بھی نکاح کروں گا تو میرا نکاح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علی صاحبہا السلام و تسلیمات، میں وہاں پر جو ہے
अपना निकाह करूंगा तो मैं अपना निकाह वहां करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे निकाह करना है तो छुट्टियों में फला तारीख को मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ मदीने, वहां जो है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकात माली फरमाने लगे कि मैं मदीना यूनिवर्सिटी में था तो मेरे ये दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझे सारा वाकया सुनाया और मुझे कहा कि चलो आओ मेरा निकाह पढ़ाओ। और फिर फरमाने लगे कि मैं वो आदमी हूँ कि मैंने इन पाकीज़ा हस्तियों का निकाह पढ़ाया है, और फरमाया कि आज उनके तकरीबन 5 बच्चे हैं और सारे के सारे हाफिज कुरान हैं। ये है कुरान की तासीर, ये है कुरान की। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, और हिफाजत हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 30 के 30 पारे महफूज हैं। यही बच्चा है, यही बच्चा है, इसे स्कूल में अंग्रेजी का एक सफ़ा याद नहीं होता, यही बच्चा है इसे साइंस का एक सफ़ा याद नहीं होता, यही बच्चा है इसे उर्दू का जो हमारी कौमी ज़बान है और बहुत सौ की मादरी ज़बान है एक सफ़ा याद नहीं होता, लेकिन यही बच्चा है कि इसे कुरान की 30 पारे ऐसे याद है कि वो बगैर गलती के 30 पारे सुनाता है। तो मामून रशीद, आखिर वाक़या सुना रहा हूँ, मामून रशीद के ज़माने में हर साल में एक सालाना मजलिस होती थी और उसमें हर मजहब के उलमा, यहूदी, ईसाई, फला फला मुसलमान आते थे और अब इसमें इल्मी बहस होती थी हर साल। एक साल एक यहूदी आलिम आए और उन्होंने अपनी यहूदियत पर बड़ी जानदार और मुदल्लल तकरीर की और बड़े अजीब ठोस तरीके से अपनी यहूदियत को साबित किया और इस्लाम की नफी की। मामून रशीद उससे बड़े मुतासिर हो गए, बहुत मुतासिर हुए। जब मुतासिर हुए तो उनसे कहा कि बात जब मजलिस ख़त्म हो गई उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप इस्लाम लें, इस्लाम की दावत दी, तोहफे तहफ़ दिए, वो इस्लाम नहीं लेकर आए, वो इस्लाम नहीं लेकर आए और जो है चले गए। जब अगले साल फिर मजलिस हुई, 1 साल बाद, आलमी मजलिस उस जमाने की जो थी तकरीबन उसमें हर मजहब के उलमा आते थे, तो वो आदमी आया जो पिछले साल यहूदी आलिम था और उसी आलिम ने इस्लाम की हक़ानियत पर इस साल तकरीर की और ऐसी जानदार तकरीर की कि सब यहूदी और ईसाई खामोश होकर बैठ गए। जिस आलिम ने पिछले साल यहूदियत को साबित किया था, आज वही इस्लाम की हक़ानियत को। जब मजलिस खत्म हुई, मामून रशीद ने उसको बुलाया इधर कि भाई तुझे क्या हो गया, पिछले साल तो तू यहूदी था, तूने यहूदियत पर इतनी जानदार तकरीर की थी कि मैं तुझसे मुतासिर हो कि मैं तुझे इस्लाम की दावत दी थी, तू इस्लाम नहीं लेकर आया था, तुझे इस साल क्या हो गया। उसने कहा बात ऐसी है कि मैं जैसे तकरीर कर सकता हूँ, मैं कातिब भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मुझे लिखना आता है। उन जमाने में चंद अफराद होते थे और मैं सिर्फ लिखता नहीं हूँ, मैं खुशखत भी हूँ। आज के ज़माने में क्या कहते हैं, जो खुशखत, पेंटर हूँ, पेंटर हूँ, मैं पेंटर भी हूँ। तो उसने कहा मैंने एक जो है एक तजुर्बा किया। तजुर्बा मैंने ये किया, मैंने तौरात के 2-3 नुस्खे लिए और अपने हाथ से खूबसूरत डिज़ाइन और उसका सफ़ा वगैरह वगैरह आला तरीके से मैंने उसके लिख के तौरात लिखी, अपने हाथ के 2-3 नुस्खे लिखे। किसी में कुछ आयतें ख़त्म कर दी, किसी में कुछ आयतें आधी लिख दी, किसी में कुछ आयतें बढ़ा दी, किसी में क्या कर दी, अपनी तरफ से रद्दो-बदल की। और कहा कि मैं यहूदियों के उलमा के पास गया और मैंने उनको तौरात दिखाई तो उन्होंने देखते ही मुझसे 3 नुस्खे ले लिए, इसलिए कि मैंने इतने खूबसूरत तरीके से वो लिखे थे कि वो मुतासिर हो गए। तो कहने लगे, फिर मैंने इंजील उठाई, 2-3 नुस्खे लिए और मैंने अपने हाथ से 2-3 नुस्खे लिखे और उसमें कुछ आयतें हटा दी, कुछ बढ़ा दी, कुछ क्या रद्द बदल कर दी। फिर मैं जो है ईसाइयों के पास गया, जब ईसाइयों के पास गया तो उन्होंने भी ले ली मुझसे, इसलिए कि वो मैंने इतने खूबसूरत लिखाई में लिखे थे, ऐसा डिजाइन किया हुआ था कि वो मुतासिर हो गए, उन्होंने ले लिए। कहा फिर मैंने यही तजुर्बा कुरान पर किया और मैंने बहुत से कुरान के नुस्खे लेकर अपने हाथ से एक नुस्खा लिखा और उसमें बहुत सी आयतें कम कर दी, बहुत सी आयतें बढ़ा दी और कुछ आयतें लिखी ही नहीं। और फिर मैं उलमा के पास गया जो मुसलमानों के उलमा हैं और मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने कुरान का नुस्खा लिखा है या मुझसे खरीद लो। कहा जब उन्होंने कुरान को देखा वो बहुत मुतासिर हो गए कि मैंने एक उम्दा लिखाई में जो है वो कुरान लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा कि जब आप गैर मुस्लिम हैं तो पहले हम इस कुरान को पढ़ेंगे फिर आपको इसका हदिया दे देंगे। तो मैंने कहा कि मैं कितने दिन बाद आऊँ, उन्होंने कहा 4-5 दिन बाद आ जाना। कहा जब मैं आया तो जिन उलमा को मैंने कुरान के वो नुस्खे दिए थे और जहाँ जहाँ मैंने रद्दो बदल की थी, मतलब एक आयत कम लिखी है, एक आयत ज्यादा लिखी है या कहीं पर आयत लिखी नहीं है, तो उन्होंने हर जगह की निशानदेही की हुई थी कि यहाँ आपने आयत हटा दी है, यहाँ आपने अपनी तरफ से इस लफ्ज का इजाफा किया है, यहाँ आपने अपनी तरफ से जो है ये बात लिख दी है, यहाँ आपने आयत लिखी नहीं है। कहा जब मैंने ये बात देखी कि यहूदियों ने तो मुझसे ऐसे ले लिया, उनको पता ही नहीं है मैंने क्या रद्दो बदल की, ईसाइयों ने भी ले लिया और मुसलमान उलमा ने मेरी गलतियां पकड़ ली, तो मैं समझ कि सच और हक मजहब यही है, इसलिए मैं इस्लाम ले आया।
اس لیے یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ ازالۃ الشکوک مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں تقریباً آتی ہے، عیسائیت غلط میں لکھی گئی، اس میں یہودیوں کے خلاف بھی باتیں ہیں۔ اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ملا علی رحمہ اللہ ایک عالم تھے، جو ملا علی قاری ہیں وہ نہیں، ایک اور تھے، وہ ایک یہودی سے مناظرہ کر رہے تھے، 1 مہینہ مناظرہ کیا، کتنا؟ 1 مہینہ مناظرہ کیا، لیکن 1 مہینہ مناظرہ کے بعد بھی وہ آدمی اسلام نہیں لایا۔ یہ دلائل دیتے رہے اسلام کے حقانیت پر اور یہودیت کے جو ہے خلاف، ادھر سے وہ توڑ دیتے رہے، وہ دلیل دیتے رہے، یہ توڑ کرتے رہے، یہ چلتا گیا، اور 1 مہینے تک انہوں نے رد یہ جو ہے دلیل دیتے رہے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ایک دفعہ یہ ملا علی رحمہ اللہ تلاوت فرما رہے تھے، جب تلاوت فرما رہے تھے تو وہ یہودی عالم پیچھے آ کر کھڑا ہوا، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور یہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جنہوں نے تلاوت ختم کی تو وہ آگے آئے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب میں نے 1 مہینہ آپ سے مناظرہ کیا، آپ پر اثر ہی نہیں پڑا، آج آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تمہاری آواز سب سے بدصورت آواز ہے۔ اس عالم سے کہا یہودی نے کہ تمہاری آواز اتنی بدصورت ہے کہ میں سننا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں تمہاری آواز سے دور بھاگتا تھا، اتنی گندی اور بدصورت آواز ہے، لیکن جب تم تلاوت کر رہے تھے میں تمہارے پیچھے کھڑا تھا، جب تمہاری آواز اتنی بدصورت ہے میں سننا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس کے باوجود تمہاری تلاوت میں اتنا اثر تھا کہ میرے دل کو سکون مل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ جب تمہاری آواز میں، تمہاری تلاوت میں اتنا اثر ہے، جس کی آواز سے میں دور بھاگتا ہوں، جس کی آواز کو میں سنتا ہی نہیں ہوں، جب تمہاری آواز میں اتنی تاثیر ہے تو پھر جس آدمی کی آواز خوبصورت ہو، جس آدمی پر ایک کلام نازل ہوا ہے، اس کی آواز میں کیا تاثیر ہوگی؟ تو مجھے کلمہ پڑھا دو اور مسلمان ہو گئے۔ تو ہمارے بات کا موضوع یہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک روح ہوتی ہے، بلب کے اندر روح ہے، روشنی، جب تک بلب روشنی دیتا ہے تو ہم اس کو جلاتے ہیں، نہیں تو کباڑی پر بیچ دیتے ہیں۔ جب پنکھے کے اندر ایک روح ہے ہوا دینا، جب تک یہ ہوا دیتا ہے تو جلاتے ہیں، نہیں تو کباڑی پر بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی ایک روح ہے قرآن مجید، جب تک قرآن مجید دنیا میں پڑھا جائے گا اس وقت تک دنیا قائم ہے، اور جب قرآن مجید سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، ہم نے شروع میں ایک حدیث بیان کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ ایک رات ایسی ہوگی کہ جب صبح مسلمان اٹھیں گے تو جو قرآن ہے، یہ قرآن مجید تو ہوں گے لیکن ان کے صفحے بالکل سفید ہوں گے، یہاں پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوگا، اور جن لوگوں کو قل هو اللہ احد یا وغیرہ وغیرہ اور صورت یاد ہے، تبلیغ میں جانے کی وجہ سے، والدین سے یاد کرنے کی وجہ سے، اور ان کو ایک لفظ بھی قرآن کا یاد نہیں ہوگا۔ تو جو دنیا کی روح ہے وہ قرآن ہے، جب قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا تو اس وقت دنیا پر علامات قیامت شروع ہو جائیں گی، پھر ایک آدمی بیت اللہ پر حملہ کرے گا اور بیت اللہ کی ایک اینٹ گرا دے گا، اور پھر القارعۃ ما القارعۃ، الحاقۃ ما الحاقۃ، دجال کا نکلنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری علامات ظاہر ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ہر قدم میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کے ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔